ابھی ہم ایک بچے نے سوال بھجوایا ہوا ہے ہمیں پہلے سے آڈیو میسیج کے ذریعے، وہ سوال ابھی سنتے ہیں اور پھر مکرم منصور صاحب سے اس کا جواب ہم لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے روزہ رکھتے تھے؟ جی منصور صاحب، یہ اس بچے نے وہ ساتھ وہ لکھ کے بھیجا ہوا تھا، یہ عزیزم مغفور احمد ربا سے ہیں۔ جی جی، تو جزاک اللہ۔ یہ اصل میں عموماً اس کی طرف توجہ نہیں جاتی اور بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس بچے نے اس طرف بھی توجہ کی اور یہ سوچا کہ پہلے روزوں کی کیا صورت تھی، عبادت کی کیا صورت تھی۔ بڑا اچھا سوال ہے، اور خاص طور پہ اس کے بارے میں جب میں نے دیکھا تو بعض روایات میں واقعی یہ ذکر ملتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ کمزور روایات تھیں، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب اس کو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جس میں آتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تو دیکھا کہ تمام انبیاء کا ذکر ملتا ہے کہ ہر نبی روزے رکھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤدی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن پھر افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، پھر چھوڑتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کا بھی ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حراء میں جایا کرتے تھے، اس سے استدلال کرتے ہوئے جو ہمارے سیرت نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ وہاں پہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ بہت مختصر سا کھانا لے کے جاتے تھے اور ایک مہینے تک گویا کہ وہاں پہ بسر کرتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ذکر ملتا ہے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک کشف سے بھی مل جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ کچھ نہ کچھ روزے رکھنا ضروری ہے، اور وہ الفاظ ہیں کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، کہ جو نبیوں کا خاندان ہے وہ کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھا کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے پہلے تقریباً 6 ماہ کے روزے، اپنی نبوت سے پہلے 6 ماہ کے روزے رکھے، اور بڑا لمبا عرصہ حضرت سب کا یہ رہا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو خواب کے ذریعے چند انبیاء کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو یہ ہر نبی کا یہ ایک طریق ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ روزے جو ہے نا وہ ضرور رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے حسن ظنی کی نظر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام روایات جس میں وسلم کے روزوں کا ذکر ہے وہ بالکل درست ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، اور میں اپنے ویورز ہیں ان کے لیے یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو غیرت جماعت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو احمدیوں کے تو بچے دیکھیں کس گہرائی سے اور کس شوق اور محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ حضور کے کیا معمولات تھے۔ آپ روزوں کا اگر وقت آیا ہے، یہ رمضان کا اوقات ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ روزوں کے فرض ہونے سے پہلے بھی روزے رکھتے تھے، حضور کا کیا طریق تھا۔ یہ محبت اور یہ شوق احمدیوں کے بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ الزام لگانا جماعت پر کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا آپ کے بالمقابل جو ہے کہ کسی کو نبی بنا لیا ہے، جن کو نبی مانا ہے ہم نے، ان کو بھی اس وجہ سے مانا ہے صرف اور صرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ نبی آئے گا اور اس کو ماننا، وہ میرا مہدی ہوگا، اور اس کو جس طرح بھی ہو سکے پہنچ کے برف کے پہاڑوں پر سے بھی چل کے جانا پڑے تو پہنچ کے اس کو میرا سلام کہنا۔ تو اس لیے ہم تو اگر کسی کو فالو کر رہے ہیں، کسی کی بیعت کی ہے، کسی سلسلے سے منسلک ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔